بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے کوگنیٹو سائیکالوجی پی ایس 504 کا لیسن نمبر 8 پڑھنا ہے اٹینشن کے بارے میں. اس میں ہم مختلف ماڈلس کے بارے میں پڑھیں گے اینڈ دیٹ آر ویری انٹرسٹنگ. آج کے سبجیکٹ میں آج کے اس لیسن میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور آگے پلیز آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چلتے ہیں اب اٹینشن کے لیسن کی طرف. اگر آپ لوگ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جس چیز کے آپ لوگوں کو جس سبجیکٹ کے لیکچرز چاہیے سب کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں, وہ بھی آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں اب اپنے لیسن کی طرف. اچھا, سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اٹینشن اینڈ میننگ کے بارے میں. 2 انڈر گریجویٹس تھے آکسفورڈ یونیورسٹی کی, گرے اینڈ ویڈربرن. گرے اور ویڈربرن جو تھے نا, انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اٹینشن ہوتا ہے نا وہ ایک بہت لو لیول پروسیس ہے, اور یہ بہت ہی جلدی جیسے ہی آپ انفارمیشن کو دیکھتے ہیں اسی وقت آپ کا برین سلیکٹ کر لیتا ہے کہ میں نے کس چیز کو اٹینشن دینی ہے, کس چیز کو اٹینشن نہیں دینی, اور یہ بہت جلدی جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو جاتی ہے. اور میننگ جو ہوتا ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک جو سبجیکٹ تھا, جو انسان تھا نا, اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ ڈیمانسٹریٹ کیا تھا کہ وہ زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے جب ایک میسج بار بار آپ کے کانوں کے بیچ میں جمپ کرتا رہے نا. یعنی کہ ایک بات اگر بار بار آپ کو سنائی دیتی رہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ میسج کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. شیڈو میننگ فل میسیجز دیے گئے تھے ادھر سبجیکٹس کو. اس میں لیفٹ ایئر میں جو ہے نا, یعنی کہ جو ایک کان ہے اس میں بتایا گیا تھا بار بار آواز آتی تھی جوہن 11 بکس کی, اور دوسرے کان میں بار بار آواز آ رہی تھی 8 رائٹس 20 کی. ٹھیک ہے. اب آپ خود بھی دیکھیں نا تو کس چیز کا میننگ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. جوہن 11 بکس کا آ رہا ہے نا. اچھا, اس میں پھر جو ہے نا یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے شیڈو کرنا ہے میننگ فل میسج کو, یعنی کہ جس میسج کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ نے اس کو شیڈو کرنا ہے, اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اٹینشن دینی ہے زیادہ. ٹھیک ہے. سبجیکٹس جو تھے, جو انسان تھا, پھر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کو جو ہے نا جوہن رائٹس بک والا جو میسج ہے نا اس کو زیادہ اس نے اسی کو شیڈو کیا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ میننگ آ رہا ہے نا سامنے. تو سبجیکٹس جو ہے وہ اس قابل وہ یہ کہتے تھے کہ ہم میسج کو جو انہوں نے شیڈو کیا تھا نا وہ اس بیس پہ کیا تھا کہ میننگ کی بیس پہ کیا تھا, یعنی کہ جس چیز کا میننگ سمجھ میں آنا تھا انہوں نے اس چیز کو شیڈو کیا تھا. فزیکل ایئر کا اس میں عمل دخل نہیں تھا کہ بھائی ہم نے اب یہ والا کان ہے تو میں نے اس کو ہی جو ہے وہ جس میں نے کرنا ہے شیڈو کرنا ہے, ایسے نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ جو سبجیکٹس جو ہے نا وہ کیپیبل ہوتے ہیں میسج کو شیڈو کرنے کے لیے آن دا بیسس آف میننگ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہو گیا اٹینشن اور میننگ کا جو سارا ایک کنسیپٹ تھا, وہ آپ لوگوں کو ہو گیا کلیئر. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اس کی امپلیکیشنز اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیا ہے. جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ انفارمیشن کو وہ سوئچ کر سکتے ہیں, زیادہ انفارمیشن کی طرف وہ توجہ دے سکتے ہیں, اور میننگ فل ورڈس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ انفارمیشن ان کے لیفٹ ایئر میں آئے یا چاہے رائٹ ایئر میں آئے, یہ چیز میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو زیادہ میننگ فل لگے گی آپ اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کا مائنڈ اسی چیز کو سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹ اس بات کو یہ پروو کر دیتا ہے کہ جو اٹینشن ہوتی ہے نا آپ کی, وہ میننگس کو یوز کرتی ہے, اور میننگس کو یوز کرنا ایک ہائر لیول کا پروسیس ہے. اٹینشن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا ہائر لیول اگر یہ پروسیس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اٹینشن جو ہے نا یہ ارلی سلیکٹر نہیں ہے بلکہ یہ لیٹ سلیکٹر ہے. یعنی کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے سلیکشن نہیں ہو جاتی, کچھ دیر کے بعد جب میننگ اچھے طریقے سے پروسیس ہو جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں میننگ کو, اس کے بعد جا کے آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اٹینشن ہوتی ہے وہ ارلی سلیکٹر نہیں ہوتی بلکہ لیٹ سلیکٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. تو ٹرائز مینس کے ایکسپیریمنٹ ہیں. ٹرائز مین نے 1960 میں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ جو اٹینشن ہے وہ واقعی میں ارلی سلیکٹر ہے یا لیٹ سلیکٹر ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے سبجیکٹس کو کہا تھا کہ آپ نے لیفٹ ایئر کو جو ہے شیڈو کرنا ہے. لیفٹ ایئر میں جو میسج آئے گا نا آپ نے اس کو شیڈو کرنا ہے, اس کو آپ لوگوں نے اٹینشن دینی ہے. اب لیفٹ ایئر میں جو میسج آ رہا تھا وہ یہ تھا آئی واز گوئنگ دیئر وین چائنا اسموک لولی چرپنگ. اور رائٹ ایئر میں انہوں نے میسج دیا تھا بکس چیئر ٹیبلز ایلیفینٹ آئی سا اے برائٹ فلیش. کچھ جو ہے نا وہ سبجیکٹس انہوں نے سوئچ کیا تھا ایئرس کو کہ جس میں ان کو میننگ فل میسج سنائی دے رہا تھا نا انہوں نے جسٹ اسی کو انہوں نے سوئچ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اٹینشن ماڈل جو دیا تھا ٹرائز مینس نے وہ انہوں نے یہی دیا تھا کہ ارلی سلیکشن ماڈل ہوتا ہے. جو اٹینشن جو ہوتی ہے نا یہ ایک ارلی سلیکشن ہے. ان کے ایکسپیریمنٹ کے مطابق انہوں نے ارلی سلیکشن ماڈل دیا تھا. اس ماڈل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ باٹم میں شیڈو میسج بھی ہوتے ہیں جس کو آپ زیادہ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے میسیجز بھی ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ان پٹس آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. پھر ٹرائز مینس نے یہ کہا تھا, یہ کہتی ہیں کہ کوئی فلٹر نہیں ہوتا آپ کے کان کے اندر بلکہ ایک اٹینیچویٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اٹینویٹر ہوتا ہے, سوری, ایک وہ کہتے ہیں کہ کان کے اندر نا اٹینویٹر ہوتا ہے. اٹینویٹر کیا کرتا ہے
کہ جو ان اٹینڈڈ سگنلز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ سگنلز جس کی طرف آپ لوگ توجہ نہیں دیتے وہ خود ہی ویک ہو جاتے ہیں. اٹینویٹر جو ہے نا پھر بعد میں اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے مینٹل ڈکشنری میں, یعنی کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک پوری ڈکشنری ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے انفارمیشن پروسیس کرتا ہے اٹینویٹر, جہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مینٹل ڈکشنری میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کم امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جیسے آپ کا اپنا نام ہوگا تو وہ آپ کو زیادہ امپورٹنٹ لگے گا, اگر ویسے ٹیبل فائر آپ کے سامنے کوئی کہتا رہے تو وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ آپ کو نہیں لگے گا. یہ ماڈل یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو آپ لوگ سلیکشن کرتے ہیں نا وہ آپ لوگ اسی بیس پہ کرتے ہیں کہ میننگ فل انفارمیشن کو ہی آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک جب آپ لوگوں کو کوئی بات سنائی دیتی ہے تو وہ فوراً سے جو چیز آپ لوگوں کو میننگ فل لگتی ہے تو پھر ایک اٹینویٹر آپ کے کان میں ہوتا ہے, تو اٹینویٹر پہ کیا کہتے ہیں کہ انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے مینٹل ڈکشنری میں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ یہ چلتے ہیں تو انہوں نے نا یہاں پہ ایک فگر کے تھرو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب دو طرح کے میسج, ایک شیڈو میسج ہے کہ جس کو آپ لوگ زیادہ وہ جو ہے نا وہ سنتے ہیں, اور ایک دوسرا جو ہے نا وہ میسج ہے ادر انپٹ, یعنی کہ آپ کو یہ کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ شیڈو میسج کی طرف جو ہے نا آپ نے زیادہ جو ہے نا وہ دھیان لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں دوسرا انپٹ بھی دیا گیا ہے. اب جو دوسرا انپٹ تھا نا اس میں آپ کا اپنا نام تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کا اپنا کیونکہ نام تھا تو جس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی مینٹل ڈکشنری کے اندر زیادہ امپورٹنٹ آپ کو اپنا نام ہی لگتا ہے, تو آپ لوگ زیادہ جو ہے نا اس کی طرف آپ لوگ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈائیگرام کتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ لوگ اسے چھوڑ دیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں براڈ بینڈس کا ایکسپیریمنٹ. انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ ہمارے اندر جو ہے نا اسکلز کیسے کریٹ ہوتے ہیں, اسکلز ہم لوگ کیسے سیکھتے ہیں, اور انفارمیشن پروسیسنگ کا ان کا جو ماڈل تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سینسز ہوتی ہیں نا ہماری سینسز انفارمیشن کو حاصل کرتی ہیں اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے مطابق, یعنی کہ ہماری جو سینسز ہوتی ہیں نا ان کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے, وہ انفارمیشن لیتی ہیں لمیٹڈ کیپیسٹی کے مطابق. یہ انفارمیشن پھر شارٹ ٹرم اسٹور میں چلی جاتی ہے. شارٹ ٹرم اسٹور جو ہے نا لمٹ لیس ہوتا ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ جو ہے نا ایک دن میں آپ لوگ کوئی بلین ٹریلینز قسم کی بھی اگر آپ لوگ انفارمیشن آپ کے سامنے ہو, ساری کی ساری آپ کے شارٹ ٹرم اسٹور میں جائے گی, کیونکہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ اسی شارٹ ٹرم اسٹور میں جاتی ہے جو بھی آپ لوگ اپنے سینسز کے تھرو ریسیو کرتے ہیں, لیکن بالکل تھوڑے سے پیریڈ کے لیے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اسٹور جو ہے نا وہ لمٹ لیس ہوتا ہے. یہ شارٹ ٹرم اسٹور جو ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ سینسری اسٹور کہتے ہیں, یہ اپنی یاد کرنا ہے. سلیکٹیو فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے شارٹ ٹرم اسٹور کے آگے, ایک ہوتا ہے سلیکٹیو فلٹر. سلیکٹیو فلٹر کیا ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم اسٹور ساری کی ساری انفارمیشن سلیکٹیو فلٹر کو بھیج دیتا ہے. سلیکٹیو فلٹر بیچ میں سے پھر ایکسٹرا انفارمیشن کو نکال دیتا ہے اور باقی کی جو سلیکٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا اس کو آگے پاس آن کر دیتا ہے لمیٹڈ کیپیسٹی کو. ٹھیک ہے, لمیٹڈ کیپیسٹی چینل میں جو ہے نا وہ پاس آن کر دے گا. لمیٹڈ کیپیسٹی چینل پھر امپورٹنٹ انفارمیشن کو دوسرے چینلز کو پاس آن کرتی ہے, اور کچھ جو انفارمیشن ان امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے شارٹ ٹرم اسٹور میں بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فیڈ بیک لوپ بھی ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو ڈیلیٹ. ٹھیک ہے, لمیٹڈ کیپیسٹی چینل جو ہے نا یہ والی انفارمیشن کو پھر پاس کرتا ہے دو چینلز میں مزید. ایک تو پاس آن کرتا ہے جو اسٹور ہوتا ہے نا کنڈیشنل پروبیبلٹیز آف پاسٹ ایونٹس, یعنی کہ پاسٹ میں آپ کا اسی طریقے سے اسی طرح کا جو اب آپ کو انپٹ ملا ہے اسی طرح کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے نا تو اس طرف وہ بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, اور آدھی انفارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ وہاں سے جو کنڈیشنل پروبیبلٹیز کے جو ہوتا ہے نا پاسٹ ایونٹس والا جو ایک اسٹور ہوتا ہے وہاں سے پھر جو ہے نا وہ انفارمیشن سلیکٹیو فلٹر میں آدھی چلی جاتی ہے, اور آدھی انفارمیشن جو ہے نا وہ کہاں چلی جاتی ہے, اس چینل میں چلی جاتی ہے جہاں سے انپٹ ملا ہوتا ہے, جہاں پہ آپ لوگوں نے انپٹ کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے سیکیور کرنا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ ابھی ڈائیگرام میں دوبارہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں تو آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر ڈیپینڈنگ آن کے کیا ہو رہا ہے اس بیس پہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ موو کرتے ہیں, فیکٹرز جو ہے نا آپ لوگوں کے موو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکل رسپانس جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اٹینشن کی طرف, یعنی کہ جب آپ لوگ اٹینشن دیتے ہیں تو فزیکل رسپانس ہی تبھی جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے, یا فزیکل رسپانس کریٹ ہوگا تو آپ لوگ اس چیز کی طرف اٹینشن دیں گے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی براڈ بینڈس کے ایکسپیریمنٹ میں اس ماڈل میں وہ تھا سلیکٹیو فلٹر. ٹھیک ہے, کہ شارٹ ٹرم اسٹور کے بعد فوراً سے نا ایک سلیکٹیو فلٹر ہوتا ہے. یہ جو ماڈلز ہیں یہ سلیکٹ میننگس کی بیسس پہ جو ہے نا وہ سلیکٹ نہیں کرتے. براڈ بینڈ کا جو ماڈل ہے یہاں سے ڈائیگرام سے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا. دیکھیں, سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہیں سینسز. کوئی بھی انفارمیشن آپ لوگ اپنے سینسز کے تھرو جب ریسیو کرتے ہیں, 5 آپ کی سینسز ہوتی ہیں نا, کسی بھی سینس کے تھرو اگر آپ نے ریسیو کیا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ آپ نے جو ہے نا ریسیو کیا یہ کہ آپ نے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے, وہاں سے جو اب آپ کی وہ جو انفارمیشن تھی جو آپ نے محسوس کی ہے وہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم اسٹور میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم اسٹور سے ساری کی ساری انفارمیشن سلیکٹیو فلٹر میں جاتی ہے. سلیکٹیو فلٹر پھر اس میں سے کچھ انفارمیشن کو سلیکٹ کر کے لمیٹڈ کیپیسٹی چینل میں بھیج دے گا, اور کچھ انفارمیشن جو ہے نا وہ باقی شارٹ ٹرم اسٹور میں ہی رہ جاتی ہے اور وہاں سے وہ خود ہی ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. اب لمیٹڈ کیپیسٹی چینل جو ہے وہ کیا کرتا ہے
کہ وہ کچھ انفارمیشن تو جو غیر ضروری انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ بھیج دیتا ہے دوبارہ سے شارٹ ٹرم اسٹور میں, اور باقی کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ 2 چینلز میں مزید بھیجتا ہے. ایک تو ہوتا ہے سسٹم فار ویئرنگ آؤٹ پٹ انٹل سم ان پٹ از سیکیورڈ, یعنی کہ یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے کوئی آؤٹ پٹ دینا ہوتا ہے یہاں تک کہ ان پٹ سیکیور نہ ہو جائے. جیسے ہم نے کہا تھا ان پٹ ہمارا تھا نا کہ کوئی گرم چیز ہے, تو یہ جو ہے نا اس سسٹم پہ آپ لوگ آؤٹ پٹ یہ پروڈیوس ہوگا کہ آپ ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے تو آپ کا ان پٹ یعنی کہ جو آپ کی انگلی ہے وہ سیکیور ہو جائے گی, جلنے سے بچ جائے گی. ٹھیک ہے, تو لمیٹڈ کیپیسٹی چینل سے کچھ انفارمیشن پھر جو ہے نا وہ باقی اسٹور کی طرف جاتی ہے جہاں پہ سارے پاسٹ ایونٹس جو ہے نا وہ سیف ہونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسی کوئی پروبیبلٹیز ایسی کوئی کنڈیشن ماضی میں تھی بھی تو بھی وہاں پہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے پھر اگین جو ہے نا اسٹور آف کنڈیشنل پروبیبلٹیز, یہاں سے انفارمیشن جو ہے نا وہ دوبارہ سلیکٹو فلٹر میں بھی جاتی ہے اور دوبارہ ادھر سے جو ہے نا وہ سسٹم فار ویئرنگ آؤٹ پٹ یہاں پہ بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جسٹ آپ نے اس کو سیکوینس میں یہ والے آپ لوگ نیمز یاد رکھیں گے نا تو آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں اس کو آسانی سے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ جو سسٹم لگا ہوتا ہے نا وہاں سے انفارمیشن جاتی ہے افیکٹرز کی طرف, یعنی کہ جو آپ لوگوں کی جو انگلی کی جو اسکن ہوتی ہے نا جو جل رہی ہوتی ہے اس کی طرف, اور آپ پھر ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا ایک ماڈل تھا کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ ایک رسپانس ہوتا ہے, اور یہ اٹینشن جو آپ لوگ دیتے ہیں یہ ارلی سلیکشن ہوتی ہے کہ لیٹ سلیکٹڈ ہوتی ہے, اور ایسے جو ہے نا ایک اسکل کریٹ ہوتا ہے آپ کے اندر. آپ کو پھر آگے فیوچر میں بھی پتا ہوتا ہے کہ گرم چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر وہ ایک چیز ہوگی کہ گرم چیز سے ہاتھ جلتے تو وہ پیچھے کھینچ لیں گے. اس کے بعد تیسرا جو ماڈل تھا وہ تھا نارمانز ماڈل. یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ماڈل ہے لیکن یہ زیادہ پاپولر نہیں ہے. نارمان نے کوشش کی تھی کہ یہ ایکسپلین کرنے کی کہ جو اٹینشن ہوتی ہے نا کہ لیٹ سلیکٹر ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ساری جو انفارمیشن لیتے ہیں نا وہ آپ کے شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے, شارٹ ٹرم میموری وہ ساری کی ساری انفارمیشن کو لانگ ٹرم میموری میں بھیج دیتا ہے. آپ کی پھر لانگ ٹرم میموری چیک کرتی ہے کہ وہ انفارمیشن ریلیونٹ ہے یا نہیں ریلیونٹ. اگر تو ریلیونٹ ہے تو انفارمیشن سلیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اٹینشن دیتے ہیں. یہ اپوزٹ ماڈل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سلیکشن ہوتی ہے. لیکن جو دوسرا ماڈل تھا جو ارلی سلیکشن کا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میموری آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری میں جب جاتی ہے اس وقت ہی سلیکٹ ہو کے آگے لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے جو ہے نا وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ ایسے کہ سینسر ان پٹ سے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی, آپ کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کی جو سلیکشن ہوتی ہے کہ کون سی چیز ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. جو چیز ریلیونٹ ہوتی ہے آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ اٹینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو 2 امپورٹنٹ ماڈلز آج کے ہم نے لیسن میں پڑھی ہیں. ایک تھا ارلی سلیکشن ماڈل اور دوسرا تھا لیٹ سلیکشن ماڈل. ارلی سلیکشن ماڈل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 2 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو فلٹر کو یوز کرتا ہے جو کہ براڈ بینڈ نے کہا تھا, اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ماڈل کہ اٹینیویٹر جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں جو کہ ٹرائسمین نے کہا تھا. ٹھیک ہے, جو فلٹر ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ فلٹر ہو جاتی ہیں, رک جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آگے پاس آن ہو جاتی ہیں. لیکن جو اٹینویٹر ماڈل تھا نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انفارمیشن بالکل رکتی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ کچھ انفارمیشن ویک ہو جاتی ہے, کچھ انفارمیشن جو ہے نا وہ اسٹرانگ لگتی ہے آپ لوگوں کو. تو آپ اسٹرانگ چیز جو ہوتی ہے نا اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ آپ لوگ اٹینشن دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ مینٹل ڈکشنری ہوتی ہے جہاں پہ کچھ چیزیں زیادہ آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا وہ اٹینویٹر ہی جو ہے نا ان چیزوں کو اسٹرینتھن کرتا ہے. یعنی کہ جو چیز آپ لوگوں کو امپورٹنٹ لگتی ہے, جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, اٹینویٹر اس چیز کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے, تو وہی پھر آپ لوگ جو ہے نا زیادہ اس کی طرف آپ لوگ اٹینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رہا ہمارا آج کا لیسن نمبر 8. اس میں سے آپ لوگوں نے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایک ماڈل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس میں سے کہیں سے بھی کوئز آ سکتا ہے. کوئز کے حوالے سے ایک الگ سے میں ویڈیو بھی ہوگی تو آپ لوگ وہاں سے آپ نے وہ دیکھ لینی ہے مڈ ٹرم کی پریپریشن کے لیے, تو تاکہ جو MCQs وغیرہ اور وہ جو ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس طریقے سے کور ہو جائیں. کوئزز کی بھی MCQs کی جو ویڈیوز جو آپ لوگوں کے کوئزز ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی, تو آپ لوگ وہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں آپ نے جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے سارا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ MCQs اس میں یہ آ سکتا ہے کہ جو نارمین جو تھا نا انہوں نے ایکسپلین کیا تھا لیٹ سلیکٹر کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بھی آپ لوگوں نے سارا کا سارا, اس میں سے آپ لوگوں کی ڈفرنٹ MCQs آ سکتے ہیں. وہ ایسے بھی MCQs آ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اسٹور سے جو ہے نا وہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کہاں جاتی ہے, تو وہ کہاں جاتی ہے سلیکٹو فلٹر میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا لمیٹڈ کیپیسٹی سے انفارمیشن کہاں جاتی ہے, تو شارٹ ٹرم اسٹور میں بھی جاتی ہے, سسٹم فار ویئرنگ آؤٹ پٹ میں بھی جاتی ہے, اور کنڈیشنل پروبیبلٹیز کا جو اسٹور ہوتا ہے وہاں پہ بھی جاتی ہے. اس طریقے سے مختلف اس میں سے MCQs بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سارا کرنا ہے. اور یہ والا جو نا ٹرائسمین کا ماڈل یہ ارلی سلیکشن ماڈل تھا, اور جو ٹرائسمین تھے انہوں نے ہی کنسیپٹ لیا تھا اٹینویٹر کا کہ وہ جو ہے نا ویک کر دیتا ہے اٹینویٹر ان اٹینڈڈ سگنلز کو. ٹھیک ہے, اور اس میں سے اور کون سے MCQs بن سکتے ہیں. باقی یہ والا جو ہے کہ سارا آپ لوگ نے ریڈ کر لینا. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 2 جو گریجویٹس تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو اٹینشن اور میننگ کے درمیان انہوں نے ایک ریلیشن بتایا تھا. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, آگے ضرور ریکمینڈ بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.